دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ ہے اور پہلے جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ گیا ہے۔ جو بندہ بھی فرشتوں کی یہ دعا اور ساتھ میں یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں دولت ہی دولت آسمان سے برسنے لگتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنے گھر کے بچوں کا نصیب بدلوانا چاہتے ہیں تو پھر آج جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ خاص دعا جو کہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ساتھ میں یا لطیفو یعنی اے لطف فرمانے والے، اگر آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھتے ہیں اور اللہ پاک سے آپ لوگ دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا مجھے 1 لاکھ عطا کر دے، تو آج اللہ پاک آپ کو 1 کروڑ سے نوازے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے، جس طرح سے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے اسی طرح سے یہ وظیفہ دولت کو کھینچ کر لے کر آتا ہے، اور دولت بھی آپ کو غیب سے ملتی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کریں، اگر آپ لوگ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آج جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ دولت کی وہ تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے رزق اور دولت ہمارے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اللہ والوں، یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے جو آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے۔ اس دن اگر کوئی اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگے تو اللہ پاک اس کو 1 کروڑ سے نوازتا ہے۔ آج اللہ رب العالمین سے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ اللہ والوں، یہ دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ اگر صرف 1 بار پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی کامیابیوں والی گزرتی ہے۔ دوستوں، یہ دولت کی سب سے خاص تسبیح ہے، بے حد خاص، ایسے ہی بہترین تسبیح ہے کہ آپ لوگ اگر رزق مانگتے ہیں تو اللہ والوں رزق آپ کو غیب سے ملتا ہے۔ غیب سے کیسے رزق ملتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کہیں نہ کہیں سے نواز دیتے ہیں، غیب سے آپ کی مدد ہو جاتی ہے، یہ وہ تسبیح ہے۔ اور اللہ والوں، جمادی الثانی کا مہینہ یہ دین اسلام کا 6واں مہینہ ہے، یہ دین اسلام کا 6واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دن آپ کو رزق سے مال و دولت سے نوازے، تو پھر آج جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ اللہ والوں، یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص عمل ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک سے مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، اللہ پاک آپ کو اتنا دولت، اتنی رزق سے عطا کرے گا کہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ وہ دعا ہے جو فرشتوں نے پڑھی، جو نبیوں نے پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ خاص دعا پڑھتا ہے تو پھر آسمان سے اس کو رزق ملتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، فوری طور پر 99 فائدے آپ کو اسی وقت ملتے ہیں، یہ اس تسبیح کی شان ہے۔ وہ سب سے اس کا چھوٹا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو ٹینشن فری زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو سوچیں اللہ والوں، اس عمل کی کتنی قدر و قیمت ہوگی۔ بس آج آپ لوگوں نے یا لطیفو اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے، جس ضلع، جس گلی سے آپ کا تعلق ہے، آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی مباح والی بات نہیں ہے۔ بس آپ لوگ انتظار کریں جمادی الثانی کے پہلے جمعے کا۔ 6 تاریخ کو پہلا جمعہ آ رہا ہے، آپ کے ملک میں کبھی بھی پہلا جمعہ آ جائے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا
शुरू कर दे। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। आप चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर अपनी किस्मत को चार चांद लगवा सकते हैं। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज जमादी उसानी के पहले जुमतुल मुबारक का वास्ता, हम सब की बेबसी को खत्म फरमा दे। मेरे मौला, हम सब के लिए कामयाबियों का बेहतरीन इंतजाम फरमा दे। हमारे उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे जिन गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। मेरे मौला, हमारे उन गुनाहों को माफ फरमा दे जिससे हमारा रिस्क कम हो रहा है। मेरे मौला, हम पर रिस्क के दरवाजों को खोल दे। हम पर आजमाइशें जो आ गई हैं उन आजमाइशों को हटा ले। या रब्बे जुल जलाल, हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस इस वीडियो में जो बंदा भी जहां से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत डाल दे। मेरे मौला, हमें रबीउल सानी के महीने में खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, हम सब को शौक के साथ, ज़ौक़ के साथ, कैफ व सुरूर के साथ तेरी इबादत करने की, तेरी नमाजें पढ़ने की हम सबको तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला, बिलखुसूस हमें उम्रे पर बुला ले, हमें हज पे बुला ले, हज की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला, हमें रिस्क कसीर तादाद में अता फरमा, इतना रिस्क अता फरमा कि हज भी कर पाए, उम्रा भी कर पाए, तेरा मीठा मदीना भी देख पाए। मेरे मौला, हम सब मुसलमानों की जितनी भी दिल की हाजतें उन सब को पूरा फरमा दे। बिलखुसूस हाथ उठाए इस वीडियो में जो बंदा भी इन दुआओं में शामिल है, मेरे मौला, उनके दिल के हाथों, दिल के हाल को तू बेहतर जानने वाला है। उन सब की तमाम हाजतों को पूरा कर दे, उन सब की परेशानियों को दूर कर दे, उन सब की बीमारियों को ख़त्म कर दे, उन सब के रिस्क को खोल दे, उन सब को माफ़ कर दे, उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को ख़त्म कर दे, गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करवा दे। एक ऐसी ज़िंदगी जिस ज़िंदगी में ना तो दुख हो, ना तो दर्द हो और ना ही हमें किसी के सामने झुकना पड़े। मेरे मौला, अपने सिवा हमें कभी किसी का मोहताज ना बनाना, अपने सिवा हमें कभी किसी का मोहताज ना बनाना। मेरे मौला, हमें अपने पांवों पे चलते हुए ही शहादत की मौत अता करना। मेरे मौला, हमें कभी किसी के लाचारी नहीं अता करना, हमें कभी पैरालाइज नहीं करना। मेरे मौला, कैंसर जैसी जो बीमारियां चल रही हैं, हमारी आलो औलाद को बचा ले, हमारे घर वालों को बचा ले। मेरे मौला, बिलखुसूस इस पूरी दुनिया में जो जहां पर भी परेशान है मुसलमान, उन सब की परेशानियों को खत्म कर दे। बिलखुसूस गाजा, फलस्तीन और मुसलमान, फलस्तीन के जितने भी मुसलमान हैं, बर्मा शाम के जितने भी मुसलमान हैं और जो इंडिया के मुसलमान हैं जिन पर जुल्म सितम हो रहा है, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी आजमाइशें टूट रही हैं, उन सब के ईमान को मजबूत कर दे, उनको बहादुरी अता फरमा, उनको मौला अली शेर खुदा की तरह शुजाअत का हौसला अता फरमा दे, उनको इमाम हुसैन की तरह कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा दे। उन सब को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा और इस तकलीफ के एवज उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे और उनकी इन कुर्बानियों के सदके उनके पूरे घर वालों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और सबको अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा ले। आमीन 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 सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब की दुआएं कबूल हो जाएंगी, हम सब की मुरादें पूरी हो जाएंगी, हम सब की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने लाजमी दुआओं में आमीन भी कहना है और दुआओं में लाजमी शामिल भी होना है।
اب اللہ والوں جلدی سے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں. عمل کس طریقے سے کرنا ہے, کیونکہ جمادی الثانی کی یہ 6 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے, بہت خاص دن ہے. تو اللہ والوں وظیفہ سرا سماعت کر لیں, باوضو ہوں یا بغیر وضو کے آپ لوگ مصلی پر بیٹھیں اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں. باوضو بیٹھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے, یعنی اپنے گناہوں کی سچی توبہ مانگنی ہے. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, تو لہٰذا میں اتنا بولوں گا پہلے استغفار پڑھ لیں. 70 بار پڑھیں گے تو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا, کیونکہ نبی پاک بھی کم و بیش 70 بار روزانہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے. اللہ والوں جو حاجت ہے, جو مسئلہ ہے, جو مسائل ہے, سب کے لیے آپ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. آج جمادی الثانی کی 6 تاریخ ہے اور یہ پہلا جمعہ ہے, لہذا جو مانگنا ہے مانگے, دل کھول کے مانگے. بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں. فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم, آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل, یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا, یا ربی, یا غنیو, یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں. اللہ والوں یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب, جو کہ صدا کے ہوتے ہیں. یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں, اور یا غنیو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے. غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں, اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے, جن کے کاروبار رک چکے ہیں, جن کے معاملات رک چکے ہیں, رزق میں فراوانی نہیں, دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی, یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے, رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی, آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں. دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روزہ رسول کو رکھیں, یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں, اور پھر پڑھیں یا ربنا, یا ربی اور یا غنیو. ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی, فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے. ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے. تو اللہ والوں آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں, یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا, یہ وظیفہ مکمل ہوا, آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ والوں کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے, لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں, اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا, جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا, کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی. اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا. یا ربنا, یا ربی, یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا ربنا, یا ربی, یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا ربنا, یا ربی, یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے.
اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے ایک مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان تینوں ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار، 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے، تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اسم گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔
अल्लाह वालों कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना लंबा वक्त नहीं लगने वाला। 100 बार पढ़ना है, लेकिन आपकी 100 परेशानियां हल हो जाएंगी, 100 मसले मसाइलों का हल हो जाएगा। ये इतने मुजर्रब कलिमात हैं, ये इतने ख़ास कलिमात हैं कि जब भी इनसे मदद मांगी जाती है तो अल्लाह वालों मदद लाजमी अल्लाह पाक भेजते हैं, फरिश्ते लाजमी ज़मीन पर उतर आते हैं। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब चौथे नंबर पे जो आज का आखिरी अमल है, जिसके बगैर ये वजीफ़ा नामुकम्मल है, बहुत ही अल्लाह पाक का ख़ास नाम है या मुजीबो। आपने पहले भी बहुत बार इन नामों के वज़ाइफ पढ़े होंगे। अल्लाह वालों, ये वज़ाइफ उस वक़्त पढ़े जाते हैं जब आप लोग सख्त मुश्किल में हो, सख्त आजमाइश में हो, यानी जब आपके दिल के अंदर जब आपको यूं महसूस हो कि मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, मेरे ऊपर तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, मुझ पर आजमाइश ही आजमाइश है, उस वक़्त अल्लाह वालों या मुजीबों का विर्द करना हमें यकीन करें बहुत फ़ायदा देता है। कभी दिल के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश दबी हुई हो ना, जिसे आप लोग बरसों से पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी तमन्ना जो आपके आंसू मतलब आंसू बन बन के बिखर रहे हैं, आप लोग मांगना चाह रहे हैं, लेकिन वो दुआ कबूल नहीं हो रही, तो फिर आज आप लोगों ने या मुजीबों का ये वजीफा पढ़ना है। आज ये एक ऐसा खास आप लोगों को वजीफा बता रहा हूं या मुजीबों का, यानी कि ए दुआओं को कबूल करने वाली जात, यानी ए दुआओं को कबूल करने वाले रब। इस तरीके से आप लोगों ने या मुजीबों के मायने होते हैं। वैसे एक नाम के कई कई मायने होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की खिदमत में जो वजीफा पेश करने जा रहा हूं वो मैं इसके मायने के मुताबिक पेश कर रहा हूं, क्योंकि जो किताब में लिखा हुआ है अल्लाह वाले जो फरमा रहे हैं तो मैं उसके मुतालिक आपको बता रहा हूं। इसके मायने आपको और भी मिल जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं बोलिएगा कि मैं झूठ बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसके मायने ये भी हैं। वरना आप लोग फिरोजुल लुगात उठाकर देख लें, उस लुगत की किताब में या मुजीबू के आप लोगों को कम से कम 33 से 36 मायने आपको उसमें मिल जाएंगे। अनवारुल लुगत में जाएंगे तो उसके अंदर थोड़े और ज्यादा हैं, इसलिए आप लोग चेक कर लें। इसकी जो मायने हैं वो ये भी हैं, ए दुआओं को कबूल करने वाले रब, ये वो अजीमो शान दरवाजा है जो बंदे की सदा सुनकर अर्श तक जवाब पहुंचा देता है। यानी इस नाम की पुकार से अल्लाह पाक ने एक दरवाजा बनाया हुआ है। एक आसमान में दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजा ये भी है जो कि या मुजीबू पढ़ने से खुलता है, उस पर दस्तक होती है तो अल्लाह वालों जब आप लोग सदा लगाएंगे तो वो खुल जाएगा दरवाजा। पढ़ना कितनी बार है इस तरतीब को जरा समझिएगा। या मुजीबू एक बार हो गया, या मुजीबू 2 बार हो गया, या मुजीबू 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या मुजीबू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या मुजीबू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार 11 टाइम सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या मुजीबू पढ़ेंगे, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, बहुत छोटा सा अमल है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अगर कोई चीनी रखी है अपने पास 1 मुट्ठी, जैसा कि मैंने आपको कहा था, चीनी चावल आटा जो भी आपने सदके के लिए रखा है, या काले चने रखे हैं या पानी का गिलास रखा है, उस पर दम कर दें। पानी रखा हुआ तो पानी को पी लें, और जो आपने सामान रखा है उसको आप सदका कर दें रब की राह में। सदका करने से मुराद क्या है? अपनी छत के ऊपर रख दें या फिर बाहर रख दें, घर के बाहर रख दें, तो इस तरीके से सदका हो जाता है। तो अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। वजीफा आपने पढ़ लिया, बहुत मेहनत से पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा, यकसुई के साथ पढ़ा, लेकिन जब आप लोग दुआ अच्छे अंदाज में नहीं मांगेंगे, दुआ आप लोग अगर जल्दबाजी में मांगेंगे तो अल्लाह वालों फिर फायदा नहीं होगा, फिर वजीफे का फायदा नहीं होता, फिर वजीफे की वो रूहानियत हमें नहीं मिलती। तो लिहाजा वजीफे को फायदा पुरअसर बनाने के लिए आप लोगों ने दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है, जिस तरीके से मैं अपनी वीडियोस में दुआ मांगता ही हूँ। तो अल्लाह वालों, वो सिर्फ आपको बताने के लिए कि रब से किस तरीके से मांगा जाता है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो मुझसे, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ के माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।